دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گیل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ اس ویڈیو کے تھرو جو ہے میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک پہلے نظم ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کے لے جائیں، جس دیس میں قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کے لے جائیں، جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں میں بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر لیڈر پر، ہر حاکم پر سوال اٹھانا واجب ہے۔ اس دیش کے ہر لیڈر، ہر حاکم پر، اس دیش کے ہر لیڈر، ہر حاکم کو سولی پہ لٹکانا واجب ہے۔ دوستو، نہ زمین پھٹی نہ آسمان رویا، اگر کچھ ہوا تو ایک بدنصیب خاتون کی عزت کا دامن تار تار ہوا۔ مجھے اس وقت اپنے جذبات پہ ایکچولی قابو نہیں پایا جا رہا ہے۔ مجھے شرم سے زیادہ غصہ آ رہا ہے کہ ہم کیوں پاکستان کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جب ایسے انسانیت سوز واقعات ہوتے ہیں جیسا یہ 14 اگست والے دن مینار پاکستان پہ ہوا، تب مجھے بڑی شرم آتی ہے، کیونکہ میں اپنے وطن سے بہت محبت رکھتی ہوں اور وہی محبت رکھتی ہوں جو اس ملک میں پیدا ہونے والا ہر شخص اس ملک سے رکھتا ہے۔ مگر 14 اگست کو لاہور میں جو مینار پاکستان میں ایک جوان ٹک ٹاکر خاتون کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، میرا خون کھولا گیا ہے۔ مجھے اپنے جذبات پہ قابو پانا مشکل ہو رہا ہے کہ اس لڑکی نے کس قدر بے بسی اور بیچارگی محسوس کی ہوگی جب ایک نہیں، دو نہیں، 300 سے زائد انسان جو کہ روبوٹ ہرگز نہیں تھے، اس کو چھوا، اس کو نوچا۔ او ہاں، مگر میں یہ بھول گئی، وہ لڑکی بھی شاید یہ بھول گئی تھی کہ یہ تو مرد ہے، روبوٹ نہیں ہے۔ یہ اپنے جذبات پہ کیسے قابو رکھ سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو کیسے روک سکتے تھے؟ حالانکہ یہ مرد تو کیا، یہ تو جانور کہلانے کے بھی لائق نہیں، کیونکہ بقول زہرہ نگاہ جنگلوں کا بھی دستور ہوتا ہے، جانوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، مگر ہماری قوم تو دماغی اور اخلاقی طور پر اتنی پستی میں گر چکی ہے کہ اسے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی پہچان بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ایک بڑی افواہ تھی پاکستان میں کہ کرونا کی ویکسین لگانے سے ماں بہن کی پہچان ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے ملک میں تو ماں بہن کی پہچان آج سے کئی سالوں پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ اس میں تو کرونا ویکسین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ جو بھیڑیے درندے جنہوں نے اس لڑکی پہ حملہ کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ 14 اگست کو یہ ٹک ٹاکر جو ہے اپنے قومی لباس میں، پورے قومی لباس میں، اپنی ٹیم کے ہمراہ اپنی چینل کی ٹیم کے ساتھ ایک ویڈیو بنانے پہنچی۔ تو پہلے تو ان لوگوں نے جو وہاں پر موجود تھے مینار پاکستان پہ، انہوں نے اس کے اوپر جملے کسے، اور جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ اس پر ٹوٹ پڑے اور ہر طرح سے اس کے ساتھ زیادتی کی، اور اس پورے مجمع میں کوئی ایسا غیرت مند نہیں تھا کہ جو اس لڑکی کو اس زیادتی سے بچاتا۔ ہم لوگ سب بہت اچھی طرح جانتے کہ پوری دنیا میں ٹک ٹاکر کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، لاکھوں لوگ ہیں جو اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے اور اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ میں خود ٹک ٹاکر کو اتنا شوق سے کچھ دیکھتی ہوں، کچھ نہیں، مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں تک یہ جو بھی وہ لوگ کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک مذہبی نقطۂ نظر ہے کہ ہر شخص اپنے قول اور فعل کا خود ذمہ دار ہے، کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی شخص کی ذات کی تضحیق کرے، اس کو ہیریس کرے اور اس کی عزت کو تار تار کرے۔ یہ کون سے مذہبی کارندے ہیں جو اس لڑکی کے جسم کے ہر حصے کو چھو کر اپنی کون سی مذہبی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ سیالکوٹ کیس ایک ایسا واقعہ ہے جس میں پولیس کی موجودگی میں منیب اور مغیث نامی دو بچوں کے اوپر
ایک پورے مجمع نے تشدد کیا، بھلے انہوں نے جو بھی کیا تھا، جو بھی ان کے جرائم تھے یا جو بھی تھا، لیکن اسی طرح کا ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ اور مشال خاں کا کیس تو ایسا کیس ہے کہ وہ میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی ہوں کہ پوری ایک یونیورسٹی اس لڑکے کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی۔ موٹر وے کیس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، نور مقدم کا آپ کیس اٹھا کے دیکھیں، سائمہ کا کیس دیکھیں، قرۃ العین کا کیس دیکھیں، زینب کا کیس دیکھیں، کون سا ہے اس کے علاوہ، کون سا ایسا کیس ہے جو ہمیں اپنے ملک میں نہیں نظر آتا؟ اس کے علاوہ اور اتنے کیسز ہیں جو کہ کاروکاری کے حوالے سے ہیں، جو کہ اخباروں میں اور میڈیا پہ آتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے کتنے کیسوں پہ کوئی کارروائی ہوئی؟ صرف خانہ پوری کی کارروائی ہوئی ہے ان پر۔ مدینہ کی ریاست کو بنے ہوئے 3 سال ہو گئے، ابھی تک خواتین پروٹیکشن بل نہیں پاس ہوا، اور اس معاشرے کے مرد ہی ہیں جو اس بل کو پاس ہونے نہیں دے رہے ہیں۔ جس ملک کے قومی دن پر اس کے عوام اتنے وحشی اور درندے ہو جائیں، ایسے ملک میں یہ درندے عام دنوں میں کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے پاکستان میں خواتین اور بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی، ہراسگی اور قتل کے واقعات میں جس طرح اضافہ ہوا ہے، اور یہ واقعات تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے مترادف ہے۔ خواتین پر لعن طعن کرنے والے ہمارے نام نہاد لیڈر اور مذہبی ٹھیکیدار مردوں کی غلط نگاہ کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مردوں نے پورے معاشرے میں جو شہوت زنی پھیلا رکھی ہے، اس کی کیوں کوئی پکڑ نہیں ہے؟ یہی مرد ہیں جو عورت کو بازار میں لاتے ہیں اور اس کا تماشا دیکھتے ہیں، اور اسی کو بازاری اور نہ جانے کیا کیا القابات سے نوازتے ہیں۔ بقول شاعر، بیچا ہے کس نے ہم کو، خریدار کون ہے؟ بازار ہم ہیں، رونق بازار کون ہے؟ آتا ہے کون چل کے حوث کی دکان پر، ہے آپ بے گناہ تو گنہگار کون ہے؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس۔ عورت یا خاتون کے اوپر لعن طعن کرنے سے پہلے آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ میں اپیل نہیں کرتی ہوں ابھی کسی بھی اپنے حکومت سے، اپنے کسی بھی مذہبی ٹھیکیداروں سے، میں صرف اپیل کرتی ہوں اپنے ملک کی عورتوں سے، یہاں برطانیہ میں رہنے والی ہر عورت سے میں اپیل کرتی ہوں کہ نکلو سڑکوں کے اوپر، دھرنا دو اس کے لیے۔ میں اس ملک میں رہنے والے ہر اس غیرت مند مرد سے اپیل کرتی ہوں کہ نکلو اور نیست و نابود کر دو ان لوگوں کو جو خاتون کی عزت نہیں کرتا، جو ان کو اس دنیا میں لانے کا سبب ہے، اس کو عزت نہیں دیتا۔ ان کو اپنی ماں بیٹیاں نہیں نظر آتی جب وہ کسی دوسری عورت کے اوپر جبر کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سڑکوں پہ آئیں اور ان لوگوں کا سد باب کریں، ان لوگوں کو کٹہرے میں لا کے کھڑے، یہی ان کا حل ہے۔ یہ ہم نہیں کر سکتے کہ نامرد کر دینے سے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ جو ابھی پاکستان میں بحث چل رہی ہے، ایسے لوگوں کو نامرد کر دیا جائے گا کہ جو کسی عورت کے ساتھ زیادتی کرتے نہیں۔ ہمیں اپنی اخلاقی اقداروں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے جذبات میں بہت زیادہ بول گئی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ لوگ آگے تک پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔